الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ابھی تک ہم ہمارے علاقے کے اندر آئے ہوئے مہمانوں کی ٹوٹی پھوٹی زبانی کے اندر ان کی کارگزاری، ان کی دل کی جو تڑپ تھی اور ان کی جو چاہت تھی اور ہمارے بڑوں کی جو کڑن تھی وہ پیش کی جا رہی ہے. دیکھو معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مجھے اچانک پرسوں کی رات میں 12:30 بجے فون آتا ہے کہ بھائی ایک جماعت نکلی ہے بنگلور سے اور وہ آپ کے شہر میں آپ کی مسجد میں آنا چاہتی ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے استقبال ہے. ٹائم مجھے بتایا گیا کہ فجر تک پہنچ جائیں گے. ہم نے ترتیب بنا لی لیکن یہ لوگ لیٹ ہو گئے کیونکہ بائی روڈ آئے ہیں اور بغیر رکے ہیں. اور دوسری قربانی ان کی ہے کہ ان کا مہینے کے 3 دن ہیں جو بڑے خرچے کے ساتھ میں لگا رہے ہیں. یہ کسی خوشی کے اندر نہیں آئے کہ بھائی عید کی نماز ہو گئی تو چلو ایلورا گھومنے جانا ہے، اورنگ آباد گھومنے جانا ہے تو مہاراشٹر گھوم کے آ جائیں گے. یہ ہمارے لیے ایک تڑپ لے کر آئے. ہم اگر اس کو سمجھ لیں گے تو یہ سمجھ ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے. ایک بڑی رقم خرچ کر کے بائی روڈ یہ لوگ میرے پاس میں پہنچے. میں ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں اور یہ لوگ مسجد کے باہر کھڑے کہنے لگے مولانا ہم آ گئے. میں نے ان کی ترتیب ان سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد میں انہوں نے جو ہے وہ حالات میرے سامنے رکھے. حالات میں 2 چیزیں سامنے تھیں کہ بھائی ہم کو جو ہے مسلمانوں کے اندر کام کرنا ہے. مسلمانوں کے اندر کام کرنے کے طریقے 2 ہیں. کیا ہیں؟ 2 ہیں. ہم ایک علماء کے ذریعے سے ان کے اندر گھس کر کام کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے پڑھا لکھا طبقہ جو آن لائن کام کر سکتا ہے، کمپیوٹر پہ کام کر سکتا ہے. اس طبقے کے ذریعے ہم اپنے کام کرا سکتے ہیں. تو ہم نے مشورے کے اندر یہ بات لی. بات لینے کے بعد میں جو ہے انہوں نے تقاضا رکھا کہ بھئی ہم کو شہر میں اس طریقے سے بھیجا گیا اور آپ کے ضلع میں کام کرنا ہے. میں نے 2 رائے ان کے سامنے رکھی. ایک رائے میں تو میں خود آ گیا، دوسری رائے جو ہے وہ پڑھے لکھے طبقے یعنی ٹیچر حضرات سے کی. تو ہمارے ایک سر ہیں ہارون سر، ان سے میں نے بات کی. وہ بھی 10 منٹ میں پہنچ گئے. میں نے ان سے جب مذاکرہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ملک سر جو ہیں موہاڑی اقرا کے اندر ابھی بیٹھے ہوئے اور ان کے پاس میں ٹائم ہے. یہ آئے ہوئے تھکے ہوئے مہمان. میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی آپ نے کھانا کھایا تو کہا نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے ان سے ملاقات کر کے آپ کی ترتیب بنا لو، کھانا ہم بعد میں کھائیں گے. 1150 کلومیٹر کا سفر اور جلگاؤں پہنچے. میں ان کو وہاں لے کر گیا. 2 گھنٹے ہماری جو ہے ترتیب کے اوپر بات ہوئی. بعد میں ہماری ترتیب ایسی بنی کہ کریم سر نے ذمہ داری لی کہ ہمارے اساتذہ کو چھٹی ہے، کالج کے بچوں کو بھی چھٹی ہے. میرے پاس میں 4000 طلبہ ایسے ہیں جو باقاعدہ ووٹ کر سکتے ہیں اور 400 ساڑھے 400 ٹیچر ایسے ہیں جو باقاعدہ اس کے اندر شامل ہیں. تو میں اس کی ذمہ داری میں خود لے لیتا ہوں کیونکہ ابھی یہ لوگ جمع ہونا نہیں ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ذمہ داری آپ لے لو، اپنے حساب سے کرو. شہر کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. تنظیم العلماء کے اوپر ہم نے میسج ڈالا. 2 گھنٹے کے اندر شہر کے سارے اثر رسوخ والے ائمہ اور بڑے بڑے حضرات، یہاں تک کہ ملک سر بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. بڑے بڑے حضرت جو ہے وہ میری مسجد کے اندر آ کے 11:30 بجے تک ہمارا پروگرام چلا. ساری باتیں اس کے اندر سامنے آئیں اور ہم نے جو ہے اس کے اندر کھل کر بات کی. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہم ایسے موڑ پر جا کر پہنچے ہیں جس موڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر کھڑا کر دیا تھا کہ بھئی آگے تو دریائے نیل ہے، اب اس کو پار کیسے کرنا ہے؟ کیسے پار کرنا ہے؟ نہ ہمارے پاس نہ موسیٰ ہے نہ موسیٰ کا عرصہ ہے. لیکن مولانا سجاد جو ہیں بڑی کڑن کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اس وقت پر ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہتھیار سے نوازا ہے وہ اس کا ووٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر وہ اس کا صحیح استعمال کر لیں گے تو اللہ اس کے سارے راستے آسان کر دے گا، اور اگر اس نے اس کا استعمال غلط کر لیا تو اس کا مستقبل جو ہے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے. روزانہ کے نعرے کیا ہیں؟ 1 دھکا اور دو، ساری مسجد توڑ دو. روزانہ کے نعرے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ہماری گلیوں کے اندر بھی چل رہے ہیں. تو یہ نعروں کا مقصد کیا ہے؟ یہ غیر قومیں سمجھ رہی ہیں لیکن مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ کھا پی کر اپنی زندگی گزار کر مطمئن ہو کر جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور اس حساب سے مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اللہ دیکھیں گا. اللہ کیسے دیکھیں گا؟
ہمیں روزی روزگار کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کاروبار میں 8-10 گھنٹے کر کر ہم گھر پر کما کر آ رہے ہیں، تو ہم نے کبھی یہ نیت کی ہے، کسی کو ترغیب دی کہ بھائی میں گھر میں بیٹھوں گا تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرا گھر چلائے؟ کوئی ہے اس میں کوئی ایسا مجمع کے اندر؟ 1 مہینے کا احتجاج کر لو گھر میں، مسجد میں چٹھی لکھ کر دے دو، مہینہ بھر میرے لیے دعا کرو کہ بھائی روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ مارکیٹ میں جانا پڑے گا، کام کاج کرنا پڑے گا، تبھی تو گھر چلائے گا۔ تو دنیا کے لیے تو ہم جو ہے مشورے ایسے کرتے ہیں، جہاں دین کا تقاضا آ گیا ہمارا کوئی مشورہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم پر ہمارے ملک کے اکابرین کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ آج ہم کو جگانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جگانے کے اندر، اور وہ ایک ایسے احساس کے ساتھ میں ہم کو جگا رہے جو احساس کی آخری کڑی ہے۔ کیا ہے؟ آخری کڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صدائے بعد میں ہم کو سنائی نہ دیں، کیونکہ اسلام اور اسلام کو چلانے والے، اس کے فالوور اور اس کو پھیلانے والے حکومت کی نظروں پر وہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے۔ آج جو ہمارے پاس میں بندہ ہے جو ہم کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے اس کی بات کو سمجھ جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ کس کے پاس جائیں؟ تو مولانا سجاد نعمانی تو بڑی قرآن کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں، اور اس نقشے کو رنگ دینے والے ہیں فاروق بھائی بنگلور، فاروق بھائی بنگلور۔ انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد میں سارے شہر کے اندر اعلانات ہوئے کہ بھائی جن کو اس مہینے کے اندر 3 دن لگانا ہے وہ سب یہاں پر جمع ہو جائے، جیسے آپ مسجد کے اندر جمع ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو پورے ملک کے اندر 3 دن کا سفر کرنا ہے، کشمیر کے علاوہ جتنے اسٹیٹ ہیں ان تمام اسٹیٹوں کے اندر بنگلور کی جماعتیں اس وقت موجود ہیں، صرف کشمیر چھوٹا ہوا ہے۔ اور یہ بڑا خرچ لے کر چل رہے ہیں، ذاتی خرچ۔ 3 دن ابھی ہماری جماعت اگر 3 دن نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ورنگاؤں جائیں گے، سندھی جائیں گے، ساکے گاؤں جائیں گے، ہے وہ کیا 300 روپے میں ریٹرن۔ یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں 1150 کلومیٹر کا سفر کر کر، 3 دن لگانے کے لیے ان کو بھیجا گیا، لیکن ایک مقصد کے ساتھ میں بھیجا۔ کیا مقصد یہ کہ تمہیں فضائل اعمال کی تعلیم نہیں کرنا ہے، تمہیں 2.5 گھنٹے نہیں کرنا ہے، تمہیں جو ہے 24 گھنٹے کے اندر سے ایک کام کرنا ہے کہ اس امت کو ایک بار جگا دو کہ تیرا ووٹ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسی گواہی دے دیں جو گواہی تجھے تیری نسل کے ساتھ میں اسلام پر باقی رکھے۔ اگر یہ گواہی ہم نے نہیں دی تو یوں سمجھ لو کہ میں خود اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں اپنی نسل کو مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ کیا کچھ پلاننگ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہوئی؟ تو پلاننگ کتنی ہے؟ موبائلوں کے اوپر آ رہی ہیں، نیوزوں کے اوپر آ رہی ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری پلاننگ کے بعد میں ہمارا کوئی پلان نہیں، ہمارا کوئی پلان نہیں۔ تو یہ بات جو ہے بزرگوں کو بڑی کھٹکی کہ بھائی یہ امت جا کہاں رہی ہے، حالات تو بڑے نازک ہیں۔ اگر ظالم حکومت دوبارہ بیٹھتی ہیں تو جو وعدے انہوں نے غیروں سے کیے ہیں وہ وعدے وہ پورے کر کر رہیں گے۔ کچھ وعدے تو ہو گئے ہیں اور کچھ تو لائن میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ تو آنے والے ہیں۔ تو یہ کام ہو رہے ہیں اور ہم تقریباً کئی سالوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ہو گئے بے حس۔ کیسے ہو گئے؟ بے حس ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں، مقابلے کا انتظار ہمارے اندر نہیں۔ ہم انتظار میں لگے ہوئے کہ بھائی اس کا نمبر آج ہے، کل میں پھر دیکھیں گے کہ۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے زمانے کے اندر ہمارے اکابرین کے ذریعے سے ہم کو ایک اہم مسئلے کی طرف موڑا کہ بھائی آج بھی تمہارے پاس میں ایک ایسی چیز موجود ہے، امانت کے طور پر ہے، اس کو تم نے آج کے زمانے میں ادا کر دیا۔ ہو سکتا ہے 100 سال تک اللہ تعالیٰ یہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، 100 سال نہیں، ہزاروں سال تک ہو سکتا ہے، لیکن صحیح ڈیسیزن ہم کو لینا پڑے گا، صحیح رخ پر ہم کو چلنا پڑے گا، صحیح طریقے پر ہم کو چلنا پڑے گا۔ بنگال کے حالات دیکھو، بنگال کے حالات، میرے مسجد کے اندر اکثر بنگال کے سفیر احمد سے کارگزاری لیتا ہوں، تقریباً اکثر سفیروں نے مجھے یہ کہا کہ 50% ہماری مدرسے کی زمین حکومت نے لے لی، جبکہ ہمارے پاس میں کاغذات ہیں ہمارے پاس میں، اور حکومت کا کہنا ہے کہ جتنی زمین پر تم نے تعمیر کی ہے اتنی تم رکھو، جو خالی پڑی وہ ہم کو دے دو۔ اب مدرسے بند ہوں گے، مسجدیں بند ہوں گی، دعوت کا کام بند ہوگا، تبلیغ کا کام بند ہوگا، داڑیاں جو ہیں یہ کاٹی جائیں گی، ٹوپیاں اچھالی جائیں گی، ہم سلام نہیں کر سکیں گے، ہم حالات نہیں بیان کر سکتے کہ ہمارے ساتھ میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ فردن فردن ہو رہا ہے۔ جس وقت اگر یہ ظالم حکومت ہماری سر پر مسلط ہو جائیں گی، اجتماعی طور پر ہوگا،
اجتماعی طور پر. اور جب اجتماعی طور پر ہونا اس وقت پر اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ یہ چانس چلا گیا ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. آج ہم کو ڈیسیزن لینا ہے کہ کون ہمارے ووٹ کا حق ادا کر سکتا ہے, کون ہے جو ہمارے غم کے اندر شریک ہو سکتا ہے, کون ہے جو ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے, کون ہے جو ہماری ضرورتوں کو سمجھ سکتا ہے. اس کا ڈیسیزن ہم کو لے کر جو ہے اس سال جو ہے الیکشن جو آنے والے لوک سبھا کے اس کے اندر بالکل تیاری کے ساتھ میں چل رہا ہے. تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان یہ ارادہ کرے کہ میری فیملی کے اندر کسی کا ووٹ خالی نہ جائے. اس دن ہم کوئی فنکشن نہ کریں, شادی کی تاریخ نہ لے, شادی میں نہ جائیں, اور آہستہ ایک اطمینان کی ترتیب کے ساتھ میں جو ہے ہم ووٹنگ کریں. کہ ایسا نہ ہو کہ صبح میں 9 بجے ہی ساری برقعوں کی بھیڑ نظر آ گئی اور غیروں کو جو ہے شک ہو گیا کہ بھائی مسلمان کس راستے پہ چل پڑے. تو ہمیں ایسی چال چلنا ہے کہ کسی کو شک نہ ہو, اور ایسا کام کرنا ہے کہ اس کے بعد میں ساری دنیا دنگ رہ جائے. کیونکہ اللہ نے ہم کو حق دیا ہے نا, جس ملک میں رہ رہے اس کا دستور بھی حق دیتا ہے ہم کو, تو پھر اس کے استعمال کرنے میں ہم کیوں شرما رہے ہیں؟ لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ کئی سالوں سے ہم نے الیکشن اور ووٹ کو کچھ نہیں سمجھا, کچھ نہیں سمجھے, جس کی اہمیت ہمارے پاس میں نہیں ہے. اور ہم اس کو فضول سمجھتے تھے کہ بھائی جانے دو, یہ اور کچھ لوگوں کا کام ہے, یہ ان کا کریں گے, اور کرتے کرتے یہ ان کا کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن اسی آنکھ بند کرنے کے اندر جو ہے ایسا کام ہمارے سامنے آ گیا کہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے وہ ہمارے دشمن نکل گئے. ہمارے دشمن, ہمارے مذہب کے دشمن, ہمارے اسلام کے دشمن نکل گئے. اس وقت پر ہم کو ہوش آیا کہ ہم نے جو ہے ہمارا حق ادا نہیں کیا, اور اب یہ لوگ یہاں پر آ گئے. تو مسئلہ کیا بنا تھا؟ مسئلہ یہ بنا تھا کہ 100 میں سے 20, 30, 40% مسلمان ووٹ کر اپنے گھر پہ جا رہے ہیں. اس وقت پر حکومت کہی کہ تمہارے اتنے ووٹوں کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے, آئندہ سے ووٹ بھی مت کرنا. کیوں؟ کہ جو غیر کھڑا ہوا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے کتنے غیر ہیں اور میں اپنے ووٹوں سے جیت کر آنے والا ہوں. تو حکومت کو یہ تو کئی بار برسوں سے سمجھ گیا تھا کہ تمہارے ووٹوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بنگلور والوں نے اپنے ووٹ کی حقیقت بیان کی اور اس کا استعمال کیا, تو اللہ نے وہاں پر ایسی فضا قائم کی کہ آپ اطمینان کی فضا وہاں پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک سکون کا ماحول اللہ نے کہا ہے, سکون کا ماحول. بعض مسجدیں تو ایسی ہیں کہ باقاعدہ پولیسوں نے آ کر بنگلور کے اندر مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر اتار دیے تھے کہ آپ فجر کی نہیں 5 اذانیں نہیں دے سکتے. لیکن جب اللہ نے تبدیلی لائی تو وہی لاؤڈ اسپیکر جو جمع ہو گئے تھے پھر دوبارہ اوپر چڑھا دیے گئے. یہ کیوں؟ یہ ایک ووٹ کی وجہ سے ہوا. کس کی وجہ سے ہوا؟ ایک ووٹ کی وجہ سے. تو ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا تھا, ہم نے اس کو نہیں سمجھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کا زمانہ جب آیا تو اس وقت پر جو ہے بہت سارے معاملات سامنے آئے تھے. ایسے ممالک جن ممالک کے اندر مسلمان نہیں رہتے تھے, یہ گنے چنے تھے, لیکن وہ ایک منصف حکمراں اور بادشاہ چاہتے تھے. انہوں نے خطوط لکھے تھے حضرت عمر کو کہ بھائی آپ کے پاس میں کوئی رہنما ہو, کوئی ایسا منصف ہو, کوئی ایسا انصاف کرنے والا ہو, وہ ہمارے پاس میں بھیجے تاکہ وہ ہمارے ملک کو صحیح طریقے سے چلائے. کئی صحابہ کرام جو ہے گورنر بنے, حکمری کے زمانے کے اندر اسلام کو قبول کیا, اور جب اللہ کے نبی چلے گئے تو ساری بشارتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. روتے تھے صحابہ کرام کہ ہمارا نبی تو چلا گیا, بھوکا پیاسا, اور دنیا تو اللہ نے ہمارے قدموں میں ڈال دی. آج ہم اسی نبی کے تو ہیں, اسی نبی کے دستور کو سمجھنا ہے اور انہیں کی پالیسی کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے. کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیے, ایک مصلی پر سے اللہ کے نبی نے ہزاروں کام کیے ہیں, ہزاروں کام کیے. خلفائے راشدین کی جو حکومت قائم ہوئی تھی کس نے قائم کیا تھا؟ اس کی بشارت کس نے دی تھی؟ اس کی ترتیب کس نے دی تھی؟ اور اس کے اندر جو ہے انصاف کہاں سے آیا تھا؟ کیا قرآن اس کے اندر گواہ نہیں تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کے اندر نہیں تھے؟ آج ہم نے سیاست سے منہ موڑ لیا, دنیا سے انصاف ختم ہو گیا ہے. آج ہم نے سیاست سے منہ موڑ لیا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہم اگر سیاست کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور سیاست کو نہیں پہچانیں گے تو یہ سیاست ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دے گی. سیاست بھی ایک اسلام کا حصہ ہے, لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر ایسی بات بیٹھ گئی, ایسی بات چلی گئی کہ ہم نے دھیرے دھیرے اس سے موڑ دیا, اور ہم نے سوچا کہ بھائی جو الگ قسم کے لوگ ہیں جن کو دین سے کچھ لینا نہیں ہے, نماز سے کچھ لینا نہیں ہے, یہ اس کے اندر رہیں, خوب کمائیں, خوب کام کریں, ان کو جو کرنا ہے اس کے اندر کریں, ہمیں ہماری مرضی, وقت پڑا تو ووٹ دیں گے, نہیں وقت پڑا تو نہیں ووٹ دیں گے. روڈ کے اندر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 500 کے نوٹ,
کتنے دیکھتے ہیں؟ 500 کی نوٹ. وہ 500 کی نوٹ 5 سال تک ایسا موبائل لاتی، نہ گھر میں نل کا کنیکشن ملتا، نہ صحیح طریقے سے روڈ بنتا، نہ لوڈ شیڈنگ بند ہوتے، نہ کھمبے لگتے، نہ لائٹ لگتے. کیونکہ وہ بول کے بتاتا ہے تو نے 500 لے لیا کیوں؟ یہ اور بیچنا ہے جو حرام ہے. شہادت بیچی نہیں جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ملفوظات اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے جو شہادت بیچ دیں وہ مومن نہیں ہے. مومن نہیں. آج ہم اپنی شہادتوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے حق کو بیچ رہے ہیں، اور خود اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالم حکومت چاہیے جو ہمارے اوپر ظلم کرے. یہ خود ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک موقع ہم کو دیا اور ملک کے حالات بدل رہے ہیں، اور اکابرین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی راہیں کھولی ہیں کہ ان راہوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے کاروبار کے اندر رہتے ہیں. یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، اچھے ڈھنگ سے سمجھانے والے نہیں ہیں، لیکن ایک مقصد ان کے دماغ میں ڈالا گیا، یہ وہاں سے مقصد کو لے کر یہاں تک آ گئے. ہم نے جلگاؤں میں ان کا استقبال کیا، ہم نے وہاں پر بھی کام کیا، اور پھر یہاں پر ہم مارول سے کام کرتے ہوئے اب یہاں پر آپ کے یہاں پر پہنچے. مقصد ایک ہی ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. لوک سبھا کا جو الیکشن ہے اس کے اندر مسلمانوں کو 100% ووٹ ہونا چاہیے، اور 24 گھنٹے ہمارے پاس میں جس میں ہم الیکشن کارڈ بنا سکتے ہیں. دوسری چیز اس کے اندر ہم کو یہ بھی کرنا ہے کہ پچھلی مرتبہ جنہوں نے ووٹ نہیں کیے، 1 مرتبہ ہو یا 2 مرتبہ ہو، ہم ان کا بھی ووٹر آئی ڈی چیک کریں. کیوں کہ اس وقت میں ایسے لوگوں کے ووٹر آئی ڈی ڈیلیٹ ہو رہے ہیں جنہوں نے پچھلی باری میں ووٹ نہیں کیے. ہم اس کو باقاعدہ چیک کریں کہ بھائی میرا آن لائن ہے کہ نہیں ہے، میرا ووٹ خالی کاغذ میرے پاس میں ہے اور کمپیوٹر میں آن لائن کچھ بتا رہے ہیں، وہ سب چیک کرنا ہے ہم کو. یہ ہمارا حق ہے. اس وقت پر اگر ہم اس کا استعمال کریں گے، آئندہ کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ اسلام کو ہمارے ملک کے اندر واقع رکھیں گے، اور اس کی شعاعیں پوری دنیا کے اندر پھیلیں گی. کہاں پھیلیں گی؟ پوری دنیا کے اندر. کیوں کہ یہاں کی جو خبریں نکل رہی ہیں نا، پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے کہ یہاں کے کیا حالات بنے، مسلمان کس شکنجے کے اندر پھنسے ہوئے، مسلمانوں کے اوپر کیا حالات آئی ہوئے. دیکھو ہم سے جو ہے ہماری ایک مسجد لے لی گئی، دوسری مسجد کا نمبر لگا دیا گیا، اور کتنے شہروں کے نام تبدیل کر دیے گئے، اور کتنی جگہوں کو جو ہے وہ سرکار خود اپنے انڈر کے اندر لے رہی، جس میں سے وقف بورڈ بھی ہے. آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہماری چلی جائیں گی. ہم صرف ایک ممبر کی حیثیت سے یہاں پر رہیں گے، یا تو ہم قبرستان میں چلے جائیں گے یا ڈیٹینشن کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ NRC بھی آنے والی ہے. NRC کے اندر بچنے کے لیے ایک آسان طریقہ جو آج کے زمانے کے اندر بچا ہے، جو حکومت بھی اس کو چاہیں گی اور دنیا بھی اس کو مانیں گی، وہ ہے ہماری نظروں کے سامنے. تو ایک بات یہ ہے کہ میرا جنم داخلہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بات یہ ہے کہ ہم ووٹ کریں، اور ووٹ کرنے کے بعد میں جو ہے اس چیز کو ہم محفوظ رکھیں. اس چیز کو میں نے ووٹ کیا تھا، اگر ہم نے ووٹ کیا تو یہ ہماری بھارتیہ ہونے کی علامت ہے. غیر بھارتی کو انڈیا کے اندر ووٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب میرا ووٹ آیا تو میں بھارتی ہوں، اگر میرا ووٹ نہیں آتا تو سمجھا جاتا کہ میں بھارت کا واسی نہیں ہوں. اگر میرا ووٹ آیا ہے اس چیز کو محفوظ کریں. دوسری چیز 7 نمبر کا ایک فارم ہوتا ہے، اگر اس کے ذریعے سے ہم کو ووٹ کرنا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے ووٹ کریں، اور اس کی بھی زیروکس کاپی ہمارے پاس میں رکھیں کہ جس وقت پر NRC میں خدا نخواستہ اگر آتی ہیں تو یہ وہ چیزیں جو ثبوت کے طور پر ہمارے پاس میں کام آئی ہیں. ثبوت کے طور پر یہ بھارت کے واسی ہونے کی گواہی دی ہے. حکومت تو چاہے جیسی بھی ہو، یہ دنیا کے اندر آتی ہے، زوال بھی ہے اور چڑھاؤ بھی ہے، اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، آنا ہے جانا ہے، لیکن جب تک ہم اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے یہ معاملات ایسے بگڑتے رہیں گے. مسلمان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ جس پلڑے کے اندر بیٹھ جائے اس پلڑے کو جھکاتے جائے. یہ دنیا کئی سالوں سے اس کا تذکرہ کر رہی ہے، لیکن مسلمان خود اپنے پلڑے میں بیٹھ کر گھر میں رہ گیا ہے، وہ آنے کو تیار نہیں باہر مارکیٹ کے اندر. تو ہم جس کے طرف چلیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ہم ایسے بندے کی طرف چلیں جس سے ہم کو امید ہو کہ ہماری مسجدیں محفوظ ہوں گی، ہماری نسلیں محفوظ ہوں گی، ہمارا حجاب محفوظ ہوگا، ہمارے کالج محفوظ ہوں گے، ہمارا قرآن محفوظ ہوگا، ہمارے مدرسے محفوظ ہوں گے، ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ہمارا دین محفوظ ہوگا، ہمارے شاعر اسلام محفوظ ہوں گے، ہماری داڑھی ٹوپے محفوظ ہوں گے. ایسے انسان کو چن کر ہمیں ووٹ ڈالنا ہے. نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نتائج کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جو کام ہم کو ملا ہے آخری درجے کے اندر ہم کو یہ کام ضرور کرنا ہے. اس کے بغیر
बुजुर्गों के जो वीडियो क्लिप आ रहे हैं, उनके जो तस्करे हमारे सामने हो रहे हैं, वो कितनी कुड़न के साथ में ये बातें हमको समझाई जा रही है, कितने दर्द के साथ में वो बता रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर भी आज हम सोए हुए हैं कि बेंगलोर वालों का हमारे ऊपर एहसान है कि वहाँ आए और हमने जो है काम किया। कल के दिन मैंने जो है पूरे शहर के एतबार से वहाँ पर एक कारगुजारी वाली मीटिंग रखा था ईशा की नमाज के बाद में। 3 साल से हम जलगांव के अंदर काम कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह, और उलमाए किराम कर रहे हैं। कितने का? उलमाए किराम 3 साल के रिकॉर्ड के अंदर हमने 10,500 वोटर ID बनाकर दे दिए फ्री के अंदर। वोटर घर घर जाकर, किसी को बुलाया नहीं, घर घर जाकर मालूम किए। 10,500 का रिकॉर्ड हमारे पास में है जो 3 साल के अंदर हमने किया। ये हजरत मौजूद है। जब इन्होंने हमारी कारगुजारी देखी तो कहने लगे कि आप बहुत अच्छा काम करें। उसके बाद में करीम सर से मैंने ये कहा कि जब आप आने वाली मीटिंग के अंदर 10-15 साल का पिछला रिकॉर्ड ये लेकर आओ कि इलेक्शन के अंदर मुसलमानों ने कितना वोट किए, तो पता चलता है कि 20% जलगांव में मुसलमान हैं और 8% वोटिंग हो रही है। तो वो खुद उनकी जबान से उन्होंने कहा कि मौलाना यहाँ पर मुसलमान कहाँ से जीतेगा, उसके ऊपर जालिम नहीं चढ़ेगा तो कौन चढ़ेगा। गैर तो अपने फलाइन के साथ में काम कर रहे हैं, मुसलमान घर में सोया हुआ है। वो 15 साल की लिस्ट हमने देखी है जिसके अंदर मुसलमानों के वोटों की कोई हैसियत नहीं। ऐसे फीसद सामने आ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको देखकर ये कहें कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं, तो हकीकत में वोट की जरूरत नहीं है, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। गैर तो अपने वोट के साथ में जीत कर निकल रहा है, वो तो जश्न मना रहे हैं। और मुसलमान क्या कर रहा है? उसके जीतने पर जो है शर्मिंदा हो रहा है, उसके जीतने पर जो है गम मना रहा है, भाई फला आ गया। लेकिन हमने किए क्या? हमारे घर में कितने लोग थे जो पोलिंग बूथ के ऊपर गए और जिन्होंने वोट किया? हमने कितनी कोशिश की? तो जिस दिन वोटिंग आए उस दिन हम बाकायदा इसकी कोशिश करें कि मेरा जाती फरीजा है, मैं अपनी गली के सारे मेंबरों को वहां तक पहुंचाऊंगा, मेरी गाड़ी से पहुंचाऊंगा, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, घंटे 2 घंटे की कुर्बानी देकर वहां पर लेकर जाना, घर घर जाकर आवाज देना कि भाई आपकी वोटिंग हो गई है। और जहां कोई हमको ये कहें कि भाई पैसा ले लो, बोलना कि ईमान वाला नहीं बिकता। क्या बोले? ईमान वाला नहीं बिकता। और कोई अगर बिक गया तो साफ कह देना कि ये ईमान वाला नहीं है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई डर नहीं। बहुत कम हमने उठाए हैं। मुसलमानों ने जितने कम आज तक उठाए दुनिया में कोई तबके इतने कम नहीं उठाए। और जितने जुल्म मुसलमानों के ऊपर हुए, रोए जमीन के ऊपर किसी भी जमात के ऊपर इतने और किसी भी मसलक के ऊपर इतनी जगह जुल्म नहीं हुए। लेकिन मुसलमान सहता आया है, आज भी सह रहा है। लेकिन अल्लाह ने मौका दिया है कि अब सहना बंद कर दो। अगर तुम सहते रहोगे तो इस्लाम तुमसे छीन लिया जाएगा, मस्जिदें तुमसे छीन ली जाएंगी, तुम्हारा दीन तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम कलमा नहीं कह सकोगे। इस मस्जिद के अंदर वो कुछ लोग होंगे, वो मुजफ्फर बैठा है। मुजफ्फर में एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। 2019 के अंदर हम गोवा के अंदर चल रहे थे, टोंडा के अंदर हमारा वक्त लगा। रूस का एक नौजवान हमारी मस्जिद के अंदर तालीम के अंदर आकर बैठे थे, रूस का नौजवान, और रो रहा है। तो मैंने वही मुजफ्फर को कहा कि भाई गूगल के ऊपर इसका ट्रांसलेट करके क्या कह रहा है। तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हमारे घर के अंदर कुरान नहीं है, नमाज नहीं, मुसल्ला नहीं, गाँव के अंदर मस्जिद नहीं है, मैंने कभी मुसलमान देखा नहीं। मुसलमान होते कैसे? मुझे मेरे दादा ने मेरे बाप को कहा था कि हम मुसलमान हैं, और मेरे बाप ने मुझे कहा कि तू भी मुसलमान है, बस यही हम मुसलमान हैं। प्लानिंग के साथ में रूस के अंदर गेम हुआ था, मुसलमान होगा। आज वही प्लान हमारे मुल्क के अंदर आ रहे हैं। ये तुम्हारे भुसावल की जमात थी जिनको मैं गोवा लेकर गया था, वो गवाह जमात 2019 की बात है। वो इतना रोता था हमारे पास में, वो बताता था मौलाना कम से कम 6 जगह मुझे तोड़ा हुआ है सिर्फ सलाम करने के ऊपर से। 6 जगह मेरी हड्डियां तोड़ी, हम सलाम भी नहीं कर सकते। आज वही तो हाल हो रहा है। कोरोना पीरियड के अंदर क्या हुआ था? मुसलमान है, सब्जी बेचने वाला गली से बाहर निकल रहा है, रिक्शा वाला मुसलमान है, इसके पास में नहीं बैठना है, ये बेचने वाला मुसलमान है, इससे नहीं खरीदना है। सारे काम प्लानिंग के साथ में हो रहे हैं। मुसलमान का कोई प्लान नहीं है। हम अगर प्लान कर लेना तो खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ये जितनी गैर कौमें हैं इनका जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हम प्लान के साथ में जिंदगी गुजारें। अल्लाह ने हमको ऐसा दीन दिया है, ऐसा मजहब दिया है और ऐसी तालीम हमको दी है कि हम इसके साथ में ये काम कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि हम इन चीज़ों का एहतमाम करें और यहाँ पर बाकायदा जो है आपको एक तरतीब आपके शहर के हिसाब से समझाई जाएगी, उस हिसाब से काम करने की कोशिश करें। माशाअल्लाह मौलाना जो है बहुत तफसील से बात की है, इसकी अहमियत को हम सबको बताया है। अब हमें कुछ तरतीब बनाना है। देखो 2 चीज़ें हमारे सामने हैं। एक चीज़ के लिए तो सिर्फ 24 घंटा बचा है हमारे पास, एक दिन और एक रात बचा है।
الحمدللہ مولانا پچھلے 5 سال پہلے ہم لوگوں نے بھی جو ہے محنت کیے تھے، بہت سے اس میں احباب موجود ہیں، اشرف وغیرہ بہت سب علماء کرام نے 5,500 روڈ بسور میں صرف بنے تھے، 5,500 روڈ، اور اس کی بھی محنت اس سے پہلے ہم لوگ کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ